معزز سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ نظر کیسے لگتی ہے اور کس کی لگتی ہے، اور پھر سورۃ البقرہ کیا جادو کے علاج کے لیے یہ کافی ہے یا اس کے علاج کے لیے مکمل ایک ضابطہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نظر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نظر کیسے لگتی ہے اور کس کی لگتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ عام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر ہر انسان کی لگتی ہے اور نظر لگنے کے کچھ اسباب ہیں۔ فرمایا کہ نظر ماں باپ جب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی خوبصورتی سے اگر وہ متاثر ہوتے ہیں یا بچوں کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں یا بچوں کی کوئی خوبی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں تو ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی نظر ماں باپ کو لگتی ہے، یعنی بچے سمجھدار ہیں اور وہ کسی چیز سے متاثر ہیں تو بچوں کی نظر ماں باپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر آدمی کی نظر دوسرے کو لگتی ہے اور وہ نظر لگنے کے ساتھ ہی اس کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے اور انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت اس پہ آن پڑتی ہے، بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل کے اندر وہ چیز ہوتی ہے۔ اور نظر لگتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں تو اسے دو دعائیں لازمی دیں، یا تو ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ کہ اللہ نے اگر چاہا تو اللہ آپ کو اور نوازے گا، یا برکت کی دعا دیں، بارک اللہ کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یعنی یہ دو دعائیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ یا بارک اللہ برکت کی دعا دینے سے آپ جس کے کمال سے متاثر ہو رہے ہیں یا جس کے جمال سے متاثر ہو رہے ہیں یا جس کی زندگی سے متاثر ہو رہے ہیں تو وہ آدمی نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے ایک واقعہ کے اندر کہ جس میں ماشاءاللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یعنی ماشاءاللہ کہنے سے وہ آدمی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو نظر نہیں لگتی۔ اب نظر میں جب آپ کسی کے کاروبار کو دیکھتے ہیں، کسی کی دکان کو دیکھتے ہیں، کسی کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں یا کسی کے عہدے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر اس کی ایک ثروت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ اسے دعا نہیں دے رہے ہوتے۔ اور بعض اوقات اندر سے حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ حسد ہی نظر ہوتی ہے، اور بعض اوقات جہالت کے اندر ایسا نہیں کرتے تو وہ جہالت میں ماشاءاللہ بارک اللہ نہ کہنا، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ باقی یہ نظر جنات کی بھی لگتی ہے اور انسانوں کی بھی لگتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا نظر جنات کی ہوتی ہے اور انسانوں کی نہیں ہوتی، لیکن اسے انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس کر کے یہ دونوں چیزیں یعنی کہ جنات اور انسان دونوں کی نظر لگتی ہے، اور لفظ ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہ کہنے کی وجہ سے نظر لگتی ہے، یعنی برکت کی دعا نہ دینے سے۔ پھر ساتھی کچھ سوال کر رہے تھے کہ کیا سورۃ البقرہ ہی جادو کا مکمل علاج ہے؟ تو اصل میں حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ سورۃ البقرہ سے گھروں کے اندر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، تو یہ سورۃ البقرہ کی خصوصیت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ جادو کے ختم کرنے میں معاونت بنتی ہے، کیونکہ جو جادو کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ جادو جو کرتا ہے تو وہ شیاطین کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ جنات کے ذریعے سے کرتا ہے، اور جنات شیاطین جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں تو وہ اس جادو کے اندر معاونت بنتے ہیں۔ تو جس وجہ سے سورۃ البقرہ گھر سے شیاطین کو بھگاتی ہے، جنات کو بھگاتی ہے۔ اس کر کے جس آدمی پہ جنات کا اثر ہو یا اسی طرح جادو کا اثر ہو تو اس میں جو عمل جادو کے ہوتے ہیں یا اسی طرح جو بیماری اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کو اس طرح تلاوت کی جائے کہ تاکہ ہفتے کے اندر کم سے کم یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بھی آپ بالکل ہی سورۃ البقرہ ہی پڑھتے رہیں اور باقی عمل چھوڑ دیں جو جادو کے علاج میں چل رہے ہیں تو اس طرح جادو ختم ہو جائے گا۔ اس طرح جادو نہیں ختم ہوگا، بلکہ آپ وہ جو عمل جادو کے عمل ہیں ان کو بھی ساتھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ اس طرح پڑھنی ہے کہ تاکہ ایک ہفتے میں آپ کی سورۃ البقرہ ختم ہو جائے، یا اگر زیادہ کر سکتے ہیں تو 3 دن میں، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو 2 ہفتے میں کر لیں، لیکن 2 رکوع 3 رکوع گھر میں اس کی تلاوت ہوتی رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جادو کا جو مریض ہوتا ہے اس کو جادو کے ختم کرنے میں سورۃ البقرہ کے ساتھ معاونت حاصل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جادو شیاطین جو ہیں یہ گھر میں ہوتے ہیں اور جو سورۃ البقرہ پڑھنے سے وہ شیاطین اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔
اس کا سورۃ بقرہ کی تلاوت ساتھ کی جائے جس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، ایک نظر کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا، اور دوسرا یہ میں اس کا سورۃ بقرہ کے بارے میں۔ تو پھر آگے کچھ لوگ حساب و کتاب کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ سوال کیا کہ اس کے اوپر کو تھوڑی سی آپ بات کر دیں۔ تو بعض لوگ تو یہ حساب و کتاب کرنے والی جو جادوگر ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کا نام پوچھتا ہے کہ تیری ماں کا کیا نام ہے، جو آدمی جانے والا ہے، یا جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس کا بھی نام پوچھتا ہے، خاص طور پر اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، اسے بعض کا اس کے باپ کا نام بھی پوچھتا ہے۔ تو یہ جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے اس کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، تو ایسا آدمی جادوگر ہوتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات جو ہمارے علاج میں لوگ چل رہے ہیں، لوگوں کو تحقیق ہی نہیں ہے کہ حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے، کہ جو لوگ ایسے آدمی کے پاس جو حساب کتاب کرتے ہیں، تو کاہن کے پاس جانے کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، فرمایا اس نے اللہ کے نبی پہ جو قرآن اترا اس کا انکار کیا۔ تو یہ علم نجوم ہے حساب کتاب، تو یہ کاہن کا علم ہے، اس لیے اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی اس آدمی پہ جادو کیا، نہ اس پہ یقین کرنے کا حکم ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تو ظاہر خواب کے ذریعے کیا گیا۔ اب نبی کی خواب تو وہی ہوتی ہے، لیکن عام انسان کی خواب اس کے اوپر الہام ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بیماریوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی پہ کیا اثر ہوا ہے، جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے یا اس کی نظر کا اثر ہے۔ تو وہ جو معالج ہوتا ہے وہ اپنے تجربے سے اور مریضوں سے خواب پوچھ کے اس سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے، جس سے وہ اصل علاج تک پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔